فساد کرے گا زمین میں، یہ گڑبڑ کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا. یہ فرشتوں نے اندازہ کیا. توجہ ہے آپ کا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیپ کوائٹ. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً سوچا کہ اب ان کو میں نے ڈانٹ دیا، چپ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آؤ اگر تم خواہش مند ہو نا. انہوں نے آدم کے عیب بیان کر کے اپنی خوبیاں بیان کی کہ ہم تیری تعریف کرنے والے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں. یہ خلافت اگر اپنی زمین میں خلیفہ بنانا ہے تو ہمیں بنا دے. تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، آدم کے عیب بتائے. یعنی آدم کو انہوں نے کہ یہ فٹ نہیں، ہم فٹ ہیں. اللہ نے کہا چلو تمہارا اور آدم کا امتحان لیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں یہ خلافت ارضی کے لیے امتحان ہے، اللہ کی نیابت کا یہ عہدہ بڑا بڑا ہے. تو اب اس کا امتحان بھی تو اسی منصب سے ہونا چاہیے نا. اب اگر ڈی سی بھرتی کرنا ہو تو وہ کیا ہے جناب، پبلک سروس کمیشن میں امتحان دینا پڑتا ہے. توجہ ہے نا. پھر جو ٹاپ کرتے ہیں ان میں سے سلیکشن ہوتی ہے. ایسے تو نہیں کہ جناب ڈی سی بھرتی کرنے کے لیے آپ پٹواری کا پیپر دے دیں جناب علی پٹواری کا. اب زمین میں اللہ کا نائب بنانا ہے، خلیفہ بنانا ہے، تو اس کے لیے جناب کوالیفیکیشن، اس کی امتحان جو ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا. اب یہ نہیں کہ وہ پہاڑوں کے، ندی نالوں کے، پتھروں کے، زمینوں کے نام تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا آؤ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے جڑے ستے نوں واسطے بھی صلوات پڑھو. دیکھو کتنی پیاری پیاری باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں بھائی فرشتوں، اللہ کا خلیفہ بننا چاہتے ہو؟ اللہ کا خلیفہ بننا چاہتے ہو تو دیکھو ہم امتحان لیں گے. یہ عہدہ بہت اونچی ہے، اللہ کی نیابت. اس سے اوپر تو کوئی عہدہ ہو ہی نہیں سکتا بندے کے لیے. نائب خدا بنے زمین کے اوپر، تو امتحان بھی اس نوعیت کا ہونا چاہیے نا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا بتاؤ ان کے نام. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. فرشتوں بتاؤ ان کے نام. فرشتوں نے دیکھا نور چمک رہا ہے. ایک کو دیکھا، دوسرا اس سے پڑھ کر، تیسرا اس سے پڑھ کر، سب ایک جیسے جگمگا رہے ہیں. وہ یہ امتیاز نہ کر سکے. توجہ. اب یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. وہ یہ الگ الگ گن کے نہیں بتا سکے کون کون ہے یہ. تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جانتے نہیں یا تو نے ہمیں علم نہیں دیا. آدم کو علم دے دیا ہے. فرشتوں نے فوراً کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات. فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. ہمارا علم اتنا ہے جتنا تو نے ہمیں دے دیا ہے، اس میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے. اتنا علم ہے ہمارے پاس جتنا تو نے ہمیں دیا ہے. اب ہم اس میں اضافہ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کون کون ہے، کون کون ہیں. یہ انوار ایک جیسے ہیں، ہم اس میں ڈسٹنکشن نہیں کر سکے. تیری ذات پاک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا آدم، یا آدم انبئ، آدم تم بتا باسمائہم، ان کو نام ان کے بتاؤ، ان کے نام بتاؤ.
اب یہ ہم کی ضمیر ذویل عقول کے لیے یہ پتھر ندی نالا یہ کہ اس کو ریئلائز کریں کہ اتنی بڑی گیدرنگ میں رسول اللہ یہ ایڈریس کر رہے ہیں کہ ویری سون آئی ول لیو دس ورلڈ، پھر تم مجھ سے ملو گے نہیں، آئی ول لیو دس ورلڈ۔ یہ رسول اکرم کا لاسٹ ایڈریس تھا، لاسٹ ان کی سپیچ تھی، بڑی امپورٹنٹ سپیچ تھی رسول اکرم کی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو حضور نے یہ فرمایا کہ میں جلدی چلا جاؤں گا، تمہارے ساتھ پھر میری ملاقات نہیں ہوگی۔ اب آج اتنا مجمع ہے تو آپ نے فرمایا سنو، مجھے نظر آ رہا ہے تم میں، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، اور یاد رکھو تمہارے درمیان تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری گائیڈنس کے لیے میں انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ میں چلا جاؤں گا لیکن میری تعلیم باقی رہے گی، میرا اسوہ باقی رہے گا، میرا نمونہ باقی رہے گا، کیونکہ اللہ کی مشیت یہی ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ کا کلام ہے، ایک یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت ہے، انسٹرکشنز ہیں، گائیڈنس ہے اس کے اندر، اس میں کوئی بات غلط نہیں، لیکن یاد رکھنا یہ کتاب بہت مختصر ہے، بہت سے احکام ہیں اس کے اندر جن کی وضاحت کے لیے، ایلیبوریشن کے لیے، ان کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے ایک میرے جیسے بندے کی ضرورت پڑے گی۔ میں اپنے نمونے جو تیار کیے ہیں یکے بعد دیگرے تمہارے درمیان وہ نمونوں کا بتا رہا ہوں، تعارف کرا رہا ہوں کہ میرے بعد میری سیرت اور کردار تمہارے لیے گائیڈنس ہے۔ میں چلا جاؤں تو میرے بعد یہ میرے ذوات مقدسہ، یہ اہل بیت، یہ تمہارے رہنما ہے۔ حضور یہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کہا ہے، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ صحابہ کرام بڑے بڑے چوٹی کے صحابی سب بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ نے کہا تم گمراہ ہو سکتے ہو، یہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ خدا کے لیے اس کو اہمیت دیں، اس بات کو۔ اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تم میں گمراہی کا امکان ہے، تم گمراہ ہو سکتے ہو، تم راہ راست سے بھٹک سکتے ہو، لیکن یہ راہ راست سے جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، یہ کٹ جائیں گے، نوکے نیزہ پہ آ کر بھی بتائیں گے کہ ہم زندہ ہیں، قرآن ہمارے سینوں میں ہے، قرآن ہماری زبان پر۔ کوئی ہے انسان جس کا جسم کربلا میں پڑا ہو، جسم کربلا میں، اور ساروں کے نیزہ پہ، کوفہ کے بازار میں، شام کے بازار میں امام حسین کے سر نے تلاوت کر کے لوگوں کو بتا دیا قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن کے ساتھ ہیں۔ حقیقت میں رسول اللہ کا یہ فرمان سچ ثابت کیا حسین ابن علی نے، دنیا والوں تم ہمیں قتل کر سکتے ہو لیکن ہمارے مقام کو تم گرا نہیں سکتے۔ ایمان سے بتاؤ کہ رسول اکرم نے یہی کہا تھا نا کہ میرے بعد میرے اہل بیت، یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، اور دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ لیکن افسوس رسول اکرم نے یہ میدان عرفات میں جب یہ جملہ کہا، آخر میں نصیحت کے طور پر، کاش لوگ اس کو یاد رکھتے۔ حضور 9 دن کے بعد میدان غدیر میں پہنچے، غدیر کے اندر پھر آیت آئی، اے میرے حبیب وہ قرآن اور اہل بیت آپ نے بتا دیا، دین مکمل ہو گیا، لیکن ایک شک رہ گئی وضاحت کے، یہ جھگڑیں گے تیرے بعد کہ رسول اللہ کے بعد اب کون ہوگا، ان کا خلیفہ کون، سکسیسر کون ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ کرنا ہے۔
تو رسول اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق پالانوں کا ممبر بنایا اور وہی حجاج کرام جمع ہوئے